ایز اے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوا ہوتا ہے. تو پھر اس وقت کس چیز کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے, یا نماز کو یا کلاس کو, کیونکہ ہمارا ایک فکس اسکیجول ہوتا ہے, ہمیں اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ویسے تو یہ سوال ایک مسلم سوسائٹی میں کہ اسکیجول ایسا بنایا جاتا ہے جو نماز سے کلیش ہو, بنیادی طور پر ہی یہ ٹیکنیکل فالٹ شمار کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے. تو مسلم سوسائٹی کا ایک فائدہ ہے کہ آپ جائیے ٹیچر کے پاس اور ان کے سامنے اپنی بات رکھیے کہ ہمیں 10 منٹ کا مارجن دیا جائے کہ ہم نماز کو اول وقت پڑھ لیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کلاس پیریڈ جیسے 40 منٹس 120 منٹس یا 1 آور کا ہے آپ کا, اور بیچ میں نماز کا ٹائم آ رہا ہے, تو وہ ٹیمپو ٹوٹتا ہے کلاس کا, نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے. تو پھر ٹیچر بھی بریک نہیں دیتا, اسٹارٹنگ میں ٹائم دے سکتا ہے یا لاسٹ میں دے سکتے ہیں. اگر آپ بات کریں جا کے 2 سے 4 اسٹوڈنٹ تو آپ کو ٹائم ملے گا. لیکن اگر بیچ میں بالکل آ رہا ہے نماز کا ٹائم, آدھا پیریڈ ادھر ہے آدھا ادھر ہے, تو نماز میں اول وقت, کامن وقت, آخری وقت کیٹیگریز ہے نا. تو ایسی صورت میں کہ آپ اپنی کلاس کا حرج بھی نہیں کر رہے, آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ پریورٹی کس کو دی جائے گی. ہر حال میں نماز ہی اولیت رکھتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی تعلیم آپ کی نماز کو کمپنسیٹ نہیں کرے گی, لیکن آپ کی نماز آپ کو ہر جگہ بچا لے جائے گی, کمپنسیٹ کر سکتی ہے. کلاس تھوڑی مس بھی ہو جائے تو نماز اس کو کور کروا دے گی انشاءاللہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر آپ کی بیچ میں نماز کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر کے نماز پڑھ لیں, تو آپ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں. پہلے تو آپ استاد سے بات کیجئے کہ آپ کو ٹائم دیا جائے, نہیں ہو پا رہا ہو تو پھر آپ اس طرح سے کر لیں. جی دردانہ, آپ کا کوئی کویشچن ہو؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں, وہ جان بوجھ کے نہیں عادتاً پڑھتے ہیں, عادتاً یعنی ان کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آرام سے نہیں پڑھ سکتے. تو اس عادت کو, جلدی پڑھنے والی عادت کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ عبادت کو ٹک لگانے والے انداز سے انجام دے رہے ہوتے ہیں. جیسے مجھے آج مغرب میں سورہ واقعہ بھی پڑھنی ہے, عشاء میں سورہ ملک بھی پڑھنا ہے, مجھے یہ والے وظائف بھی کرنے ہیں. وہ اپنے اوپر اتنی چیزیں طاری کر لیتے ہیں کہ وہ عادت تو رہتی ہے, روح نہیں رہتی. اسی لیے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ عبادتیں لذت کھو گئی ہیں, عبادت میں لذت نہیں آ رہی تو کیا کریں, تو عرفان والے افراد جو صاحب عرفان ہیں, علماء عرفان ہیں جنہیں عرفا کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں مستحبات کو ترک کرو, اپنے آپ کو جسٹ واجب تک مختص یا ریسٹرکٹڈ کر لو, مستحبات کو ترک کر دو. کیوں؟ یہ جو کثرت ہے وہ قیمت کو کم کر رہی ہے. پہلے قیمت لے کر آؤ پھر کثرت بڑھاؤ. اور لیکن کیسے کیا جائے کہ ہم اتنی ہی دیر میں نماز پڑھیں اور اچھی بھی پڑھ لیں, ہم 10 منٹ میں نماز پڑھیں اور اچھی بھی پڑھ لیں. اچھی نماز وہ نہیں ہوگی جس سے میں نے رکوع کو ذکر کو 7 مرتبہ اور سجدے کے ذکر کو 7 مرتبہ اور تسبیحات اربع کو 7 مرتبہ پڑھیں بھلے آپ 1 مرتبہ, واجب ایک ہی مرتبہ ہے نا, پڑھیں بھلے 1 مرتبہ, 10 ہی منٹ میں پڑھ لیں نماز. لیکن جب پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. آپ اذکار کی تعداد کو کم کر دو, واجب تک رہو, لیکن جب پڑھو تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ, جب رکوع میں جاؤ سجدے میں جاؤ, جس طرح نماز 2 چیزوں کا مکسچر ہے نا, ایکشن اینڈ ریسیٹیشن, دونوں میں سمجھو کہ جب میں رکوع میں گئی تو کیا گئی, کس کے سامنے گئی. رکوع کیا چیز ہے, اپنی گردن راہ حق میں دینا. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو گردن کو کھینچ لیتے ہیں, وجہ کہتے ہیں رکوع اپنا سر خدا کو دینا ہے. تو اگر آپ اس طرح سے صرف واجب مختصر ذکر کے ساتھ بھی یہ سوچ کے پڑھو گے, یہ رکن کیوں رکھا گیا, سجدہ قدموں میں ڈال دینا ہے, اپنی ذات کا انکار کرنا ہے, فنا فی اللہ ہونا ہے. اگر یہ یاد رہے صرف ذکر ایک بار پڑھو تو 10 منٹ میں بھی آپ کی واجب والی اچھی ہو جائے گی. اور اگر میں چاہتے ہیں 10 منٹ میں پڑھیں لیکن بڑی لمبی سورہ, بڑے زیادہ اذکار, بڑے مستحبات, تو وہ بدن کے اعتبار سے زیادہ تو ہو جائے گی, روح کے اعتبار سے بلند نہیں ہو پائے گی. جی میم, میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بزی اسکیجول کی وجہ سے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہم اول وقت نماز نہیں پڑھ پاتے, یعنی ہم اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پاتے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ چیز ہمارے لیے کافی مشکل ہوتی ہے اور چیلنجنگ ہوتی ہے. تو اس کو ہم مطلب کیسے سارٹ آؤٹ کریں؟ ایک سوال ابھی پیچھے گزرا تھا کہ جسم کے تقاضے پورے کر کے مصلی پر جائیں, لیکن یہ تھکن ان تقاضوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ نماز کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کیا ہے, نماز اور صبر سے مدد لو. نماز مدد کرتی ہے. جس طرح ہم بستر پہ جا کے تھکن اتارتے ہیں نا, اسی طرح نماز ایسے ہے جیسے مادر مہربان کی آغوش. مصلی اس طرح سے, آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا مصلی پہ نیند آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ نماز راحت دیتی ہے, نماز سکون دیتی ہے. ایک شہید کا حوالہ دوں گی. شہید مصطفیٰ چمران جب محاذ پہ کام کیا کرتے تھے, 18 سے 20 سے 22 گھنٹے بعد جب وہ گھر آتے تھے تھکے ہوئے, مٹی میں اٹے ہوئے, اور وہ اپنا لباس تبدیل کر کے تہجد کے لیے جانے لگتے تھے, تو ان کی زوجہ کہتی تھیں آج تو آپ بہت شکستہ ہیں, آج تو آپ بستر پہ چلے جائیں. کہتے ہیں جو کام بستر کرے گا اس سے بہتر وہ کام مصلی کرے گا. نماز تھکن دیتی نہیں ہے, تھکن کو اتارتی ہے. سجدہ کیا ہے؟ سجدے میں اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہی تو ہے. بستر پہ کیا کرتے؟ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے.
اگر آپ اٹینٹیو ہارٹ کے ساتھ 2 رکعت نماز مدد ہی پڑھ لیجئے، استعاذہ، استعانت، وہ آپ کو اس طرح سے ریفریش کر دے گی کہ باقی نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گی. نماز تھکاتی نہیں ہے، تھکن کو اتارتی ہے، مدد کرتی ہے.